محبت کے مظاہر۔ ایک دوسرے کی تعمیر کے لیے ہمیں اپنے تمام رشتوں میں مسیح کی محبت کو ظاہر کرنا چاہیے۔ میں راشد یونس ہوں۔ در حقیقت ہمارے گزشتہ اصول میں نے آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا، جسے میں سوچ بچار کا سوال کہتا ہوں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پالوس کیسے ظاہر کرتا ہے کہ کرنتھیوں کی روحانی نعمتیں ان کی روحانی بلوغت کی علامت نہیں تھیں۔ اب اس سوال کے جواب میں اور پالوس کے خط میں روانی کو دیکھنے کے لیے ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو آئیے 13ویں باب کی ابتدائی آیات کی طرف لوٹتے ہیں۔ پالوس نے کہا ان کے پاس روحانی نعمتیں تو ہیں مگر ان کے دل محبت سے خالی ہیں۔ اسی لیے وہ کہتا ہے اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں جیسا کہ وہ بولتے بھی تھے، ہمیں پچھلے باب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے، اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل یا جن جناتی جھانجھ ہوں۔ اب یہ ایک دعویٰ ہے۔ وہ آگے کہتا ہے اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اور کرنتھس کی کلیسیا کے پاس یہ نعمتیں تھیں اور وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اور پھر وہ کچھ آگے بڑھتا ہے اور ان کے رویے کے لحاظ سے وہ کئی مسائل کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہ ایک طرح سے کانٹا چبھونے کی طرح ہے۔ وہ کہتا ہے اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اب اگر آپ کرنتھیوں کے رہائشی تھے اور یہ خط پڑھا جا رہا ہو اور آپ غیر روحانی اور جسمانی ہیں اور آپ جسم میں زندگی گزار رہے ہیں جیسا کہ پالوس نے کہا، اور ان میں واقعی بہت سے لوگ جسمانی تھے اور بہت سے اعتراضات تھے، پھر آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے وہ لوگ خوفزدہ ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے پالوس ہم آپ پر یقین نہیں کرتے، ہم نے آپ کو ویسے بھی مسترد کر دیا ہے۔ اور ان لوگوں میں سے کچھ کہیں گے پالوس آپ کا کیا مطلب ہے، ہم میں محبت نہیں ہے؟ خیر، پالوس اس سوال کی توقع کرتا ہے اور وہ اس کے خلاصے میں کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ حیران ہیں کہ میں نے کیوں کہا کہ آپ کی تمام روحانی نعمتوں کے باوجود آپ کے دل میں محبت نہیں ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں لیکن میں آپ کو دوبارہ بتانے جا رہا ہوں۔ اور یہ میرے لیے حیران کن ہے کیونکہ غور کریں پالوس کیا کرتا ہے۔ پالوس کہتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے محبت سے خالی ہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی۔ اور باب نمبر 3 آیت نمبر 3 میں وہ بے صبر، بے رحم اور حسد کرنے والے تھے، وہ انہیں پہلے ہی بتا چکا تھا، اور اس طرح پالوس نے جو لکھا تھا اس طرف انہیں واپس لے گیا۔ وہ مزید کہتا ہے کہ محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، اور پھر وہ انہیں باب نمبر 3 اور باب نمبر 4 میں واپس لے جاتا ہے۔ وہ پھولتے اور شیخی مارتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ پالوس کیا کہہ رہا ہے؟ وہ دوبارہ پچھلی آیات کی طرف جا رہا ہے اور اپنی کہی ہر بات کا جائزہ لے رہا ہے۔ وہ ان پر ظاہر کر رہا ہے کہ وہ کس طرح جانتا ہے کہ ان میں محبت کی کمی ہے۔ وہ مزید کہتا ہے باب نمبر 13 آیت نمبر 5 میں محبت نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی۔ عشاء ربانی یاد ہے؟ وہ کھانا کھانے آ رہے تھے، انگور کا شیرہ پی رہے تھے اور مدہوش ہو رہے تھے۔ یہ سب نازیبا کاموں کی انتہا ہے، اور پالوس نے کہا کہ ان سب باتوں کی وجہ سے آپ میں کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ ایسی محبت نہیں جو آپ کو ہونی چاہیے۔ وہ مزید کہتا ہے محبت جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی۔ باب نمبر 6 میں ان کا عدالتوں میں عام مقدمے کرنا، یہ اس وقت کی بات ہے جب پالوس نے کہا کیا واقعی تم میں ایک بھی دنا نہیں ملتا جو اپنے بھائیوں کا فیصلہ کر سکے؟ وہ کہتا ہے اس طرح میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل میں کوئی محبت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں۔ وہ مزید کہتا ہے محبت بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے۔
وہ دراصل بدکاری کی منظوری دے رہے تھے اور اس کے بارے میں شیخی مار رہے تھے، اور پالوس اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچے۔ وہ آگے کہتا ہے، محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، اور کرنتھیوں کی کلیسیا کے لوگ کمزور مسیحوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بن رہے تھے۔ وہ بت پرستوں کے مندروں میں ان کے بتوں کے پاس جاتے اور جو گوشت نظر کیا جا رہا تھا اسے خرید رہے تھے۔ وہ دراصل بدکاری ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور اس گروہ کے کمزور ایماندار اپنی بے دینی کی راہ پر لوٹ گئے۔ وہ نہ صرف بتوں کی نظر کیا گوشت خرید رہے تھے بلکہ کرنتھس میں ہونے والی بدکاری میں بھی ملوث تھے۔ لہٰذا پالوس نے کہا، ان باتوں کے سبب سے میں جانتا ہوں کہ تم میں کوئی محبت نہیں۔ تمہارے پاس تمام نعمتیں تو ہیں، مگر تمہارے دل محبت سے خالی ہیں۔ وہ دراصل کہتا ہے، محبت سب کچھ یقین کرتی ہے، اور کچھ نے پالوس کا زیادہ دیر تک یقین نہیں کیا۔ ایک رسول ہوتے ہوئے اسے اصل میں ان کے سامنے اپنی رسالت کا دفاع کرنا تھا، جس پر ہم پہلے غور کر چکے ہیں۔ چنانچہ ان 4 آیات کی وسعت میں پالوس نے یہ ظاہر کیا کہ کرنتھیوں کی کلیسیا میں اگر کوئی محبت تھی تو وہ بہت کم تھی۔ وہ اس دعوے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا غور و خوض کا سوال کیا ہے؟ پہلے کرنتھیوں اس کے 13ویں باب کی 4 سے 7 آیات ہمارے مسیحی تعلقات میں روح القدس کے پھل کو کیسے بیان کرتی ہیں؟ خیر، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، روح کا پھل اس سب کے برعکس ایک منفرد تحفہ ہے۔ ان کے پاس روح کی نعمتیں تو تھیں مگر روح کا پھل نہیں تھا۔ اس طرح پالوس نے گلیتیوں کی کلیسیا سے کہا، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ بس یہاں پالوس ان کی نابالغی کو مخاطب کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ آپ کی توجہ غلط جگہ پر ہے۔ آپ کی توجہ یسوع مسیح کی مانند بننے پر ہونی چاہیے، جس نے ہم سے اتنی محبت کی کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان تک دے دی۔ تو یہاں زندگی گزارنے کا اصول ہے، ایک دوسرے کی تعمیر کے لیے ہمیں اپنے تمام رشتوں میں مسیح کی محبت کو ظاہر کرنا چاہیے۔